السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی جس میں آپ نے ہندوستان کے مائنات شخصیات نقیب جھارکھنڈ بھی نہیں بلکہ نقیب ہندوستان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب القاسمی، اسی طرح خطیب ہندوستان حضرت مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہ عالیہ، شاعر اسلام جناب قاری جمشید جوہر صاحب، اسی طرح حضرت مولانا خورشید صاحب اور جناب ممتاز عاطف صاحب اور جناب فہیم دھنبادی صاحب، اچھی شخصیات کو آپ نے انتخاب کیا ہے، لیکن ایک چیز آپ لوگ نیت کیجیے، نیت شروع میں کی جاتی ہے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ لوگ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قوما جلسہ یہاں تک کہ سلام پھیرنے تک ان کے ساتھ دیتے ہیں، ہوتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بیچ میں اٹھ کے چلا گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے جب شروع میں شرکت کر لیا ہے تو آپ اس بات کی ضمانت دیں اور نیت کر لیں کہ جب تک پروگرام چلے گا اور دعا نہیں ہو جائے گی تب تک ہم لوگ سب ساتھ بیٹھیں گے اور سب سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضمانت دیجیے کہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کریں گے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نامی ہے، اس لیے ہم لوگ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ یہ کے بعد دیگر ایک جگہ جلسہ ہونے لگا، سب اٹھ کے جانے لگے، اب دو آدمی سامنے بیٹھ کر ہونے لگا تو مقرر صاحب نے سمجھا کہ شاید ان دونوں کو تقریر سمجھ میں آ گیا، سب تو چلا گیا، اب یہ دونوں کی تقریر سمجھ میں آ گئی۔ کہا بھائی دونوں کو تقریر سمجھ میں آ گئی، کہا خاک سمجھ میں آئے گی، ہم تو ایک لائٹ والے ایک ساؤنڈ والے ہیں، تم کب ختم کرو گے تو ہم جلدی جائیں گے۔ تو ایسی زبردستی والی تقریر اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے جتنی دیر آپ کے اندر بساط ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، انشاءاللہ اتنی ہی دیر تقریر ہوگی اور رات خالی ہوگی، لیکن شرط ہے کہ دل کے کان کو کھول کر سنیں۔ ورنہ امام صاحب نے 3 رکعت میں سلام پھیر دیا، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، ایک نے کہا خدا کی قسم 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ کہا حاجی صاحب آپ قسم کھا کے کیسے کہا دیا، ابھی تو مذبذب کے سب شکار ہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا ہماری 4 دکانیں ہیں، ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتے ہیں، ابھی تو 3 ہی دکان پہنچے تھے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو یہاں دھڑ ہوگا اور روح کہیں اور ہوگی، تو ایسی تقریر نہیں چاہیے۔ دھڑ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، تن کے ساتھ ہماری روح بھی یہاں موجود ہے، ہماری جان بھی یہاں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 4 رکعت کی نماز میں اگر کوئی 2 رکعت کے اندر تشہد میں بیٹھا اور اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، جرمانہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس نے وہاں غلطی سے پڑھا، بے دھیانی سے پڑھا، نہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر غفلت نہیں ہے۔ آپ غفلت سے سنیں گے تو کہنے والے نے کہا بیاض کھانا حرام ہے، سننے والے نے سنا پیاز ہی کھانا حرام۔ بیوی سے کہا سب پیاز ہٹاؤ، کہا کیا ہوا، کہ تقریر میں سن کے آئے پیاز کھانا حرام ہے۔ کہا مولوی صاحب کو بلاؤ، یہ لوگ تقریر کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب کو سارے جو ہے سلاد اور بریانی سب پیاز کا سامنے رکھ دیا، اب خوب نوش کیا مزے لینے کر کے، تو صاحب کو اور موقع ملا کہ مولوی لوگ بولتے ہیں عمل کرتے نہیں۔ کہا بھائی کیا ہوا، کہ رات آپ ہی نے تقریر کیا تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ ارے بیوقوف پیاز نہیں کھاتا، پیاز کہا تھا، سود لینا دینا حرام ہے، تم نے پیاز کیا سن لیا۔ تو تقریر اگر بے دھیانی سے سنیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور کچھ کے کچھ ہم سن لیں گے۔ ایک آدمی نے سنا تھا کہ جب جمائی آئے، جمائی کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں ہاہی کہتے ہیں، جمائی آئے تو ہاتھ رکھ دو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو ورنہ شیطان منہ میں داخل ہو کے پیشاب کرے گا۔ اس میں سنا کہ جمائی آئے گا، داماد بابو
تو سب نیت کر دیں، ریان کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، تھام لے ان کا دامن جن کا محمد نام ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، نہ آیا مگر کوئی رحمت عالم بن کر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط ہوا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اور وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، معزز مکرم معطر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، میرے ملت کے نوجوانوں، پردہ میں رہنے والی ہماری خواتین ماں و بہنیں، آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان دستار بندی اور قرآن مقدس کی نسبت پر ہے، میرے محترم، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم سبوں کو بے شمار نعمتیں دی گئی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا لکھنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان میں سے دو نعمت اللہ کی طرف سے لاجواب، لازوال، بے مثال اللہ کی طرف سے ملی۔ اللہ کرے ان نعمت عظمیٰ کی ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے ایک تو قرآن مقدس جو اللہ کی طرف سے لاجواب، بے مثال، لازوال نعمت، اور دوسری طرف امام الانبیاء، محبوب کبریا، آقا مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو اللہ کی طرف سے، جو امام الانبیاء جیسے نبی ہم سب کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپل ہم نے تم کو دیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ تم کھانا کھانا چاہو تو دیکھ لینا تیرے نبی نے کیسے کھایا، سونا جاگنا چاہو تو دیکھ لینا تیرے نبی کیسے جاگے سوئے، استنجا بیت الخلاء میں آنا جانا چاہو تو دیکھ لینا تیرے نبی نے کیسے اس کام کو انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت قیاس صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک محمد رسول اللہ کا ترجمان بن کے چلنا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیجئے دنیا والوں سے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ تیری اتباع کرے، تیرے نقش قدم پر چلے، اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہ تو بہت بڑا بخشنے والا جس کا نام ہے رحمان الرحیم۔ تو دوستو، ایک تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی سے ڈیلی کرنی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں امام الانبیاء کی طرف سے رہنمائی نہ کی گئی۔ آج مسلمان پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 200 کروڑ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی آج پوری دنیا میں 57 ممالک کے اندر حکومتیں قائم ہیں، مسلمانوں کی سرزمین سے 70% سونا، چاندی، پٹرول اور معدنیات کے خزانے بھی نکلتے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنی ساری حکومتیں ہونے کے باوجود آج ہم حاشیے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمارے ساتھ مسیحائی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہیں ہمارے آج خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، کہیں ہماری مسجدوں کے مینار محفوظ نہیں، ہمارے مدرسے اور مدرسوں کے اندر قرآن محفوظ نہیں، ہماری داڑھیاں ٹوپیاں محفوظ نہیں، ہماری بہنوں کی حجاب آج پردے محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک کتاب اللہ کو بھی چھوڑا اور رسول اللہ کی سنت کو بھی ہم نے ترک کر دیا، جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہم کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا، ہم کہیں کا نہ رہے، بے بس ہو گئے۔ میرے دوستو، کیا سنایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، یہ سارا المیہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آج حالات بد سے بدتر، ہر آنے والا دن نظر کیوں آ رہا ہے؟ اتنے سارے خطرات کے ماحول میں ہم کیوں سانس لے رہے ہیں؟ دوستو، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ان کی تعداد کم تھی، لیکن افریقہ کے جنگلوں میں ان کی حکومت قائم تھی، دریاؤں اور صحراؤں میں ان کی حکومت قائم تھی، دشت و دشت دریے کی بھی نہ چھوڑا ہم نے، اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑایا ہم نے۔ حالانکہ تعداد کم تھی، مختصر اور قلیل تھے، لیکن قوت ایمانی کے ساتھ وہ وابستہ تھے، قرآن و احادیث کو اپنے سینے میں لے کر ان کے پیکر بنے ہوئے تھے، جن کی بنیاد پر انہوں نے شیر چیتوں پر حکومت کیا، دریاؤں، صحراؤں اور سمندروں میں حکومت کیا۔ آج پوری دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہے اور تعداد ہے اور حکومتیں ہیں، اس کے باوجود آج ہم کہیں محفوظ نظر نہیں آتے۔ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے انمول گفٹ ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی دولت ملی ہے، اس کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق رہا، اس کے ساتھ آج ہماری کیسی انسیت، اس کے ساتھ آج کیسی محبت۔ جس قرآن کو ریحل میں رکھتے ہیں تو لکڑی قیمتی بن جاتی ہے، جس قرآن کو جزدان میں لپیٹتے ہیں تو کپڑا قیمتی بن جاتا ہے، جس قرآن کو کاغذ کے پرزے میں لکھتے ہیں تو کاغذ کا پرزہ قیمتی بن جاتا ہے، جس قرآن کو سینے سے لگایا ابو بکر نے تو خداوند تعالیٰ نے صدیق اعظم بنا دیا، جس قرآن کو سینے سے لگایا عمر فاروق نے تو خداوند تعالیٰ نے فاروق اعظم بنایا، جس قرآن کو سینے سے لگایا حضرت عثمان غنی نے تو خداوند تعالیٰ نے ذی النورین بنایا، جس قرآن کو سینے سے لگایا حضرت علی مرتضیٰ نے تو خداوند تعالیٰ نے حیدر کرار بنایا۔ دوستو، یہ قرآن آیا ہی ہے پستی سے اٹھا کر بلندی میں پہنچانے کے لیے، ذلت کے گڑھے سے اٹھا کر عزت کے مینارے پر چڑھانے کے لیے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو آگے رکھا تو اللہ پاک نے عزت کے چوٹیوں میں پہنچا دیا، اسی قرآن کو جس نے پسے پشت ڈالا خداوند تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا، رسوا بے عزت کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس قرآن کریم سے ہماری نسبت کیسی ہونی چاہیے، اس قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبات ہے، کیا کیا اس نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں پوری تفصیل بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارہ اور کنایہ کے ساتھ میں آپ کو بات حد الوسع کوشش کروں گا کہ ہماری اور آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی جو نسبت ہے وہ 5 طریقے سے ہے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ 5 قسم کے حقوق وابستہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے میرا 5 حق ادا کرو، میں دنیا میں عزت کے چوٹیوں میں پہنچا دوں گا اور کل قیامت کے دن سفارش کرا کے جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ اگر اس 5 حقوق کو تو نے ادا نہیں کیا تو قرآن میں ذلت کے گڑھے میں لے جاؤں گا دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ سے جھگڑا کر کے تم کو جہنم رسید کر دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس
اس سے محبت کی جائے. ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ کسی کاتب نے کتابت نہیں کیا، یہ کسی مصنف نے تصنیف نہیں کیا، یہ کسی پریس والوں نے چھاپ کے باہر نہیں کر دیا، بلکہ جس طرح اللہ نے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل نے امام الانبیاء کو دیا اور ہمارے نبی نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، پھر انہوں نے ائمہ مجتہدین کو اور بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، علماء، فقہا، فضلاء، حفاظ اپنے سینے میں منتقل کرتے کرتے امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. آج تک اس قرآن میں کوئی ایک زیر و زبر پیش و مد کا فرق نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ زندہ جاوید اسی طرح سے رہے گا. تو قرآن کریم کے ساتھ انسیت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ادب ہم کریں، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ رکھیں، اس کے سامنے پاؤں نہ پھیلایا جائے، اس کے سامنے اونچی جگہ پر نہ بیٹھایا جائے. اگر ہم کہیں رکھے ہیں تو پردے کے ساتھ اس کو رکھیں. یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے پہلا حق ہے. لیکن مسلمان بھی 5 حقوق ادا کرتا ہے. کیا ادا کرتا ہے؟ قرآن اپنی سسکتی ہوئی زبان حال سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں اور تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جب نوبت آتی ہے قول و قسم کی تو سر پہ اٹھایا جاتا ہے. واہ مسلمان، قرآن کو تاقوں میں سجانے کے لیے، دھو دھو کے پینے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، قول و قسم کھانے کے لیے استعمال کیا. آپ موبائل خریدتے ہیں کہ نہیں؟ موبائل کا دور ہے تو موبائل آپ 50,000 کا خریدیں، لاکھ روپے کے خریدیں، بہت سارے اس کے اندر جو ہے سہولیات ہیں. اس میں ایک سہولت ٹارچ کی بھی ہے جس سے روشنی ہم لیتے ہیں. آپ 50,000 کے موبائل خریدتے ہیں تو کیا آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اس سے ٹارچ کا کام لیں گے، اس سے ہم روشنی حاصل کریں گے؟ آپ کی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی ہے. آپ کے اندر تو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس موبائل سے ہم کیا کیا کریں گے، یہ سارا پروگرام آپ کے ذہنوں میں ہوتا ہے، لیکن ٹارچ کی نیت کر کے آپ نہیں لیتے. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کے اندر برکت ضرور ہے، شفا ضرور ہے، رحمت ضرور ہے. دنیا کی بھی ہم حاجتوں کو اس قرآن کے صدقے میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن فقط برکت کی کتاب سمجھ کے گھر میں رکھنا اور برکت اس سے حاصل کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ بڑے مقصد کے لیے کسی کام کو کیا جائے اور اس سے بہت چھوٹا مقصد کو حاصل کیا جائے. قرآن کریم سے صرف برکت حاصل کرنا یہ بہت بڑی ہماری حماقت ہے. صرف تعویذ بننے کے لیے استعمال کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے. قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس سے بڑے بڑے حق وابستہ ہیں. پہلا حق میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایمان لانا، محبت کرنا، ادب کرنا، یہ قرآن کا پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ 365 دن جو ہوتے ہیں سال کے، کوئی منحوس اور ناپاک دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم اس کی تلاوت نہ کریں. 365 دن روزانہ ہم تلاوت کے عادی بن جائیں. لیکن افسوس، صد افسوس ہمارے نوجوانوں، آج ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. اخبار کے لیے وقت ہمارے پاس، ٹی وی چینلوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس، اور موبائل کے لیے اریانیت اور فحش اور فیشن گانے اور بجانے کے لیے وقت ہمارے پاس. اگر وقت نہیں ہے تو خدا تعالیٰ کے اولین اور آخرین کے ساری خبروں کو جس قرآن نے بیان کیا، یہ میڈیا والے حالات گزرتے ہیں اس کے بعد باتوں کو لکھتے ہیں، اور وہ بھی آدھی سے زیادہ باتیں جھوٹی لکھتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے اولین اور آخرین کے ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے کے خبروں کو بیان کیا. ماضی کو بیان کیا، قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا، قوم سبا کے ساتھ کیا کیا، شداد کے ساتھ کیا کیا، نمرود کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا. ایک تو ماضی کے حالات کو لکھا اور بچانے میں آیا. وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیسے بچایا، حضرت خلیل کو آگ کے شعلوں میں کیسے زندگی دے کے دکھلایا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کے حالات تھے اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا اور حال کو بھی لکھا. اس وقت پرجینٹ میں تم کو کیا کرنا ہے، اوامر اور نواہی کو ذکر کیا، اور پھر مستقبل کے حالات کو لکھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت یا جہنم کے سارے احوال کو ذکر کیا. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابرار لوگوں کے لیے نعیم یعنی جنت ٹھکانہ ہے، اور فجار و فساق کے لیے جہنم.
اور اس کے حالات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. اخبار، موبائل، ٹی وی اور کرکٹ کے پیچھے آج لوگ دیوانہ ہیں اور قرآن کو برسوں ٹاپ میں سجا کے رکھ دیا، اس میں ڈسٹ پڑ جاتے ہیں. دوستو اگر رمضان آتا ہے تو توفیق کبھی ہوتی ہے ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی. ایک جگہ امام صاحب نے جب کسی صاحب نے اپنا گھر بلایا تراویح کے بعد رمضان کا ایام میں اور کھانا کھلایا اور پھر وہ گھر چلے گئے، امام صاحب مسجد چلے گئے. جب امام صاحب مسجد چلے گئے تو گھر میں ایک چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں ہم نے کچھ موٹی رقم ڈالر کے شکل میں ہم لوگوں نے رکھی تھی، یہ رقم غائب ہو گئی. ہو نہ ہو امام صاحب لے کے چلے گئے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی آیا نہیں، ہمارے گھر میں کوئی فرد تھا نہیں. وہ امام صاحب سے دوری اختیار کر لیا اور کٹتا چلا گیا، دور ہی دور رہنے لگا، یہاں تک کہ سال گزر گئے. پھر اس سال رمضان آیا تو پھر کہا چلو بھائی جو ہوا ہوا، اب چلو امام صاحب کو پھر لے چلتے ہیں. اور لے جا کر کے اور کہا کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کہ امام صاحب پچھلے سال جب آئے تھے اس وقت آپ نے جو کھانا کھایا اس کے بعد جو ہمارے اسی ٹیبل پر کچھ ڈالر رکھے ہوئے تھے جو اس دن سے غائب ہے نہیں ملا، ہو نہ ہو آپ ہی پر ہم لوگوں کا شبہ ہے. امام صاحب رونے لگے اور کہا اس قرآن کو ذرا اٹھا کے لے آؤ. جب قرآن کو اٹھایا کہا اس کو کھولو، تو جب اس کو کھولا تو اس کے اندر وہ سارے ڈالر رکھے ہوئے تھے. امام صاحب نے کہا یہ ہوا بھی ادھر سے ادھر اڑ رہا تھا، ہم نے اس کے اندر قرآن کے جردان میں ڈال دیا تھا کہ تم جب اس کو کھولو گے تو نکال لو گے. اور امام صاحب رونے لگے. کہا حضرت رونے کی بات نہیں ہے، کہا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ تم نے ہم پر الزام لگایا یا اور کوئی بات تھی، رونا اس لیے ہو رہا ہے میرا کہ اس کا مطلب تم نے سال بھر سے قرآن کو اٹھایا ہی، سال بھر سے تم نے قرآن کو دیکھا نہیں. یہ ہے رونے کا مقام. ایک جگہ پرنسپل صاحب نے اعلان کیا کہ گھروں کے اندر جو فضول کتابیں ہیں پڑھی ہوئی اس کو لے آؤ. اب سارے بچوں نے قرآن اٹھا کے پہنچا دیا، حضرت یہی کتاب ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی. رونے کا مقام ہے کہ نہیں مسلمان؟ بغیر موبائل کے آپ چاہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے 24 گھنٹے میں آپ موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کیا قرآن کو دیتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے اور ہم جو ہے ستائے اور مارے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سے آج ہمارا تعلق کیسا ہے، ہماری نسبت کیسی ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک تو معمول بنا لے، روز ہم کو اتنی تلاوت کرنی ہے، روز اتنا ہم کو پڑھنا ہے. دوسری چیز روزانہ سورہ یاسین شریف کے عادی بن جائیے، روزانہ سورہ ملک کے عادی بن جائیے، روزانہ سورہ واقعہ کے عادی بن جائیے. اگر آپ سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر سورہ واقعہ آپ کے گھر میں روز تلاوت ہوگی تو آپ کے گھر میں کبھی فاقہ دستک نہیں دے سکتا. ایک صحابی نے بیٹی کو رخصت کیا، جہیز میں کچھ نہ دیا. لوگوں نے کہا آپ نے جہیز میں کچھ نہ دیا، کہا بیٹی کو میں نے سورہ واقعہ سکھلا دیا، جو اس کے گھر میں سورہ واقعہ میری بیٹی لے کے جائے گی اس کے گھر میں فاقہ کہاں سے آ سکتا. آپ سورہ ملک پڑھیں گے، یہ مردے کے اوپر بچھا دیتی ہے اور کہتی ہے مولا اس کی بخشش کیجیے ورنہ مجھ کو اپنے قرآن سے باہر کر دیجیے. بتائیے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں. 3 بار سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا. اس لیے چند سورتوں کو معمول بنا لیجئے، زندگی کے اندر ہم اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. یہ 2 حق ہوا قرآن کا. تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو علماء کے پاس 2 سالوں بیٹھ کر سمجھا جائے. افسوس، صد افسوس مسلمانوں، آج ہمارا تعلق علماء سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. علماء اور مدارس سے ہم کٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا رونے کا مقام ہے. دیکھیے تاشکند، بخارا، سمرقند، اندلس اسپین بن گیا. ابھی پچھلے رمضان میں میرے ایک دوست نے وہاں سے فون کیا جہاں امام بخاری درس دیتے تھے، کہا اس محراب سے آپ کو ہم فون لگا رہے ہیں، لیکن مسجد قرطبہ کی یہ حال ہے جہاں کبھی امام قرطبی درس دیتے تھے. یہ حال ہے کہ مسجد پوری گرجا گھر بنی پڑی ہے، پوری مسجد گرجا گھر بنی پڑی ہے اور سرخی میں لکھ دیا ہے مسجد کے مین گیٹ کے اندر کہ اس مسجد میں اذان و نماز ممنوع ہے. میں ہندوستان سے اسلامی لباس لے کے آیا ہوں لیکن اسلامی لباس پہن نہیں سکتا. محراب کا یہ حال ہے کہ نیم برہنہ لڑکیاں اسکورٹ پہن کر سیلفیاں لے رہی ہے جوتے اور چپل کے ساتھ. ساری مسجدوں کے اندر آج جو ہے یہودی اور عیسائیوں کا قبضہ ہے. ساری مسجدوں کو ڈھایا گیا.
सारी मस्जिदों को शहीद किया, कुरान हदीस को निकाला और दरियाओं के अंदर पुल बना दिया। मुसलमानों के खून से अल-हिकरा मैदान के अंदर घोड़े के घुटनों तक खून ही खून होता था। और किताबों को निकाला तो दरिया के अंदर 6-6 महीने तक सैलाब जो आया वो स्याही के शक्ल में बहता रहा। 800 साला जहां तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्ती जलाई थी, 800 साला मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। इसकी वजह क्या है? वहां के ईसाइयों ने कहा, क्या कहा कि ये मौलवी तुमको कौन होता है जिंदगी का डायरेक्शन देने वाला? ये मौलवी कौन होता है जो तुम खुद को अपनी लाइफ हम खुद जी लेंगे, इन मौलवियों की हमें जरूरत नहीं है। अरे भाइयों, मैं आपको कहता हूँ, जब आप बीमार होते हैं तो माहिर डॉक्टर को तलाश करते हैं, जब आप मकान बनाते हैं तो अच्छा इंजीनियर तलाश करते हैं, आप दीन पर जब चलते हैं तो खुद फैसला ले लेते हैं। उलमा के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर के बगैर दवा ली जाएगी तो मरीज मर जाएगा, इसी तरह उलमा के बगैर अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह में बर्बाद हो जाएगा। उलमा से काटा जा रहा है, मदारिस से काटा जा रहा है, और उलमा और मदारिस के नफरत ज़हन दिमाग में दिलाई जा रही है। ये उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, इनके पास असल रासुल माल है, इनके पास असल खजाने हैं। दो जानू बैठ के पूछ के इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने कहा उतलुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। मौलाना साहब, आप जानते हैं कुल हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, जानने वाले नहीं जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता। जैसा कि अंधा बीना के बगैर नहीं चल सकता, अंधा को बीना चाहिए, इसी तरह आवाम को उलमा चाहिए। इनके पास बैठिए और पूछिए, हम जब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता है सदक़ता अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। जब कहता है रहमानिर रहीम तो अल्लाह कहता है हमीदना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। यह कुरान करीम को समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस पाक ज़ात के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, और रहमानिर रहीम जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े सजा क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आप मुझे सीधे रास्ते पर चला दीजिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिनके ऊपर आपकी तरफ से इनामात नाज़िल किए गए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, और ऐसे लोगों से बचाइए जिन पर तेरा कहर व गज़ब और अज़ाब नाज़िल हो। आप कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी जी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, बेनियाज उसकी जात है, लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद व लम यूलद। क्या फरमाते हैं कि मुझको किसी ने पैदा नहीं किया और मुझसे भी कोई बनफ्स नफीस पैदा नहीं हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, चाहे वाले रुक जाओ थोड़ी देर, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और हमारी बराबरी में कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, उसकी वहदत व कुदरत, उसकी शान व शौकत, उसकी बड़ाई और बुजुर्गी, उसकी खूबियां और कमालात, ये सब बेमिसाल। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह हर गुनाह को माफ करता है, शिर्क को माफ नहीं करता। कुरान समझेंगे तो मजा आएगा कि नहीं? अरे भाई बोलिए ना आप लोग, कुरान समझ के पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि नहीं? नमाजों के अंदर खुशू पैदा होगा कि नहीं? और वो है उलमा के पास। उलमा के पास रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, बल्कि हर गांव में तालिबे बालिगान का निजाम होना चाहिए। ऐसा के बाद आधा घंटा आप बैठ जाइए इमाम साहब के पास, कुछ हदिये हदाये का भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम तनख्वाह घिस पिट के देते हैं 7,000 8,000, बहुत ज्यादा 10,000, क्या इस महंगाई के दौर में ऐसा हो सकता है कि इससे हमारे मसले का हल हो जाए? हमारे एक बहुत जानने वाले और बहुत अजीज और बहुत मुहतरम दोस्तों मौलाना मुमताज साहब बेंगलोर में रहते हैं, एक मस्जिद के खतीब भी हैं, इमाम भी हैं। वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने खुद सुनाई अपनी कारगुजारी के, एक बार मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई तो 2,000 के खर्च हुआ और लोगों ने हदिया मुसल्लियान ने देना शुरू किया, तो तकरीबन 50,000 रुपये हदिया आ गए। जब घर आते हैं साल में 1 मरतबा तो लोग हदिया देते हैं, तनख्वाह अपनी जगह पर है, उन इलाकों के अंदर 25-30 हजार तनख्वाह भी होती है। उसके अलावा घर आते हैं तो लोग मुसाफा करते हैं और हदिया देते हैं, जिससे लाखों रुपये जमा हो जाते हैं। हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। इमाम साहब अगर साइकिल से मोटरसाइकिल में आ गए तो हमारा पेट का दर्द शुरू होता है। अरे भाई इमाम इंजन है, इंजन अच्छे होंगे तब तो डिब्बे खींचे जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। हम चाहते इमाम साहब परेशान ही रहे,
ہم امام کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ بہرحال تو ہم روزانہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کچھ قرآن کی تصحیح بھی کریں اور کچھ معنی مطالب کو چند صورتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا حق، قرآن کریم کا چوتھا حق اور بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قرآن کریم کے اندر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم نے جن جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اس کو کرے اور جن سے منع کیا اس سے ہم رکے۔ قرآن کریم کے اندر وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ پہلے اللہ کی ذات کو رب مانا جائے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی حالات کو درست کرنے والا نہیں ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسانوں تو لاپتہ تھا، ایک نطفے کے اندر کاریگری کس نے کر دیا کہ لاپتہ سے مکہ میں آ گیا، لاپتہ سے پتہ میں آ گیا، تم کو لوگ جاننے لگے اور پہچاننے لگے۔ اپنی حقیقت کو تو سوچ، کل ناپاک قطرہ تھا، آج پیشاب پیخانہ اور خون پیپ کا مجسمہ ہے اور کل کیڑے مکوڑے کا خوراک بن جائے گا۔ اس ذات کی کبریائی کو تسلیم کرو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والی ذات ہے۔ اللہ نے دین کو کامل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہے اور ساری نعمتیں آپ کے حوالے کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اس دین اسلام کو اپنی رضامندی کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن نمازی لوگ یہ سمجھتے ہم نماز پڑھنے لگے دیندار بن گئے، دھوکہ ہے۔ روزہ دار لوگ یہ سمجھتے ہم روزہ رکھنے کے لیے دیندار بن گئے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ حج اور زکات دینے والے سمجھتے ہم تو عرش سے لوٹ کے آ گئے، دھوکہ ہے۔ یہ شیطان نے آپ کو دھوکہ دے رکھا۔ یہ دین کا ارکان ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین کہتے ہیں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ہماری ہر خواہشات، ہمارے ہر حرکات و سکانات محمد رسول اللہ کے تابع میں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی، اپنی تقدیر پر راضی، اپنے اسلام کے مذہب ہونے پر راضی اور محمد رسول اللہ کے اپنے رب ہونے، اپنے نبی ہونے پر راضی۔ اگر یہ راضی ہو گئے، تقدیر فیصلے پر، اللہ کی مرضی پر جو راضی ہونے لگا، ہر خوشی اور غم کے مواقع پر اپنی مرضی نہیں چلانے لگا۔ ایمانیات کا یہ حال، کل ایک لڑکا سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ادھر ادھر دکھلائے مولوی مولانا سے، ٹھیک طبیعت نہیں ہوئی تو پنڈت جی کے پاس چلے گئے۔ کل کی بات بتا رہے، پنڈت جی کے پاس ہاتھ بھی دکھایا اور پنڈت جی نے جو جو کہا اس کو کرنے کے لیے اس کو کیا بھی۔ بتائیے ایمان باقی رہا؟ پنڈت جی کے پاس منتر بھی پڑھایا جا رہا ہے اور غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا بھی جا رہا ہے۔ یہ مسلمان تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، ارے آزمائش تو انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، صحابہ کرام سے لیا گیا، آپ سے کہا، بلکہ آزمائش کی جگہ ہی دنیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا سلسلہ ہی اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہاری جانی اور مالی نقصان پہنچا کر کے، صحت اور بیماری کے اعتبار سے ہر طرح سے ٹھوک بجا کے دیکھا جائے گا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، دارالاطمینان نہیں ہے، یہ دارالفنا ہے، دارالبقا نہیں ہے۔ ہر طرح سے ٹھوکا جائے گا، بجایا جائے گا اور ہم کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کس سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں، بیوی شوہر کے سامنے کسی اور سے اپنی ضروریات کی فرمائش کرے، بیٹا اپنے باپ کی موجودگی میں کسی اور سے باپ کہہ کے اپنے حاجتوں کا مطالبہ کرے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے رب کریم کے دربار کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے میرے دوستو، میرے محترم بھائیو، دین کامل کو اختیار کیجئے، ادھورے دین پر مت چلیے اور خوش مت ہو جائیے۔ اندھوں کی جماعت جا رہی تھی، ہاتھی پر گزر ہوا، کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کسی نے دم پکڑ لیا، کسی نے پاؤں پکڑ لیا، کسی نے سوڑ پکڑ لیا، کسی نے کان پکڑ لیا۔ جس کا ہاتھ پیٹھ پر تھا وہ کہنے لگا ہاتھی دیوار کی طرح ہوگا، جس نے دم پکڑا تھا کہ نہیں ہاتھی جھاڑو کی طرح ہوگا۔
جس نے پاؤں پکڑا کر نہیں ہاتھی پیلر کی طرح ہوتا، جس نے سور پکڑا کر نہیں ہاتھی تو سانپ کی طرح ہوتا، جس نے کان پکڑا کر نہیں ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا۔ آخر ہاتھی یہ سارے جز کا نام ہے کہ پورے کل کا نام ہے؟ جز کا نام نہیں ہے، پورے کل کا نام ہے۔ اسی طرح چند عبادتوں کو ہم پکڑ کے کہتے ہیں ہم دیندار بن گئے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کامل دین کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی ہمارے جسم میں ہم ترجمانی کرنے لگے۔ شادی بیاہ کس کے موقع پر کہتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کو آج ہم نے شرمندہ کر دیا، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے آج اس کے ہم دلدادہ بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں بفر سسٹم کھلاتے، میں کہتا ہوں گدھا کتا یہ پہلے ترقی کر چکا، آج تم کھڑے ہو کر کھانا سیکھا ہے نا، گدھا کتا پہلے سے کھا رہا تھا، تم پڑھ لکھ کے وہاں پہنچا اور وہ تو پہلے ہی سے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، تم تو جانور سے بدتر ہو گئے، جانور سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی۔ وہاں یہود اور نصارہ یوروپ کی تہذیب کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا، ہم تھوکتے ہیں، لات مارتے ہیں ان مغربی ممالک کے تہذیب و تمدن کو، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا اس دور ترقی کے انداز نرالے دیکھے، اس دور ترقی کے انداز نرالے دیکھے، قلبوں میں اندھیرا سڑکوں میں اجالے دیکھے، دل اندھا ہوتا چلا جا رہا۔ آج دنیا جگمگا رہی ہے، موبائل آ گیا، فوٹوما آ گیا اور ساری چیزیں آ گئی، لیکن کتنا دل اندھا ہوا؟ جس ماں کے کوکھ سے جنم لیا اس ماں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جس کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا اور جس کے سینے سے لگ کر 2 سال تک دودھ پیتا رہا، آج اس ماں کا بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس باپ نے اپنی ہڈیوں کو گلا کر کے آج ہمارے ہڈیوں میں گودا بھرا، اس باپ کے حق کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ ترقی نہیں کہ نبی کے گدڑی پر ہماری ترقی، نبی کے جھوپڑی پر ہماری ترقی، نبی کے چٹائی پر ہماری ترقی اور نبی کے اندھیرے میں ہماری ترقی۔ اس لیے مسلمانوں ہم سب نیت کریں کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں۔ آج ہمارے یہاں ایک مرض یہ ہے کہ لڑکیوں کی آج پیدائش پر چہرہ لٹک جاتا ہے اور لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لڑکوں کو اللہ نے حاکم بنا، رجال قوامون علی النساء، 4 مرد دیا ہے عورت کو، جب تک وہ بیٹی ہے باپ کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، اور بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، ماں ہے تو اولاد کے ذمے۔ اتنے بڑے حقوق شرف سے نوازا گیا، لیکن آج لڑکیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جس طرح ایام جاہلیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لڑکیوں کو کس جو ہے جرم پر قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ آج ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، آلات کے ذریعے لوگ پتہ لگاتے ہیں، وہیں جان کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سارے مرض ہیں دوستو، اس سے ہم اوپر اٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج میرے دوستو آپس کے اندر تناؤ، تکرار، انتشار، خرفشا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جاؤ اور اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں انتشار مت کرو، خلفشار مت کرو، ٹکڑے مت ہو جانا اور ٹولیوں اور جماعتوں میں مت بٹ جانا۔ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم تو سبھی کچھ ہو، بتا تو صحیح مسلمان بھی ہو، تم تو سبھی کچھ ہو، بتا تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بگڑے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ دوستو آج بھائیوں کے اندر تفرقہ، باپ بیٹے کے اندر تفرقہ، ساس بہو کے اندر تفرقہ، ہر گھر میں جھگڑا، ہر گاؤں میں فساد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زنا عام ہوگا تو زلزلے آئیں گے، ناپ تول میں کمی آئے گی، انصاف اٹھ جائے گا تو قحط سالی آئے گی، عریانیت عام ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا تو نئی نئی بیماری بھیجی جائے گی، زکات روکی جائے گی، بارش روک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا
जब वादा खिलाफी होगी, लोग वादा करके मुकर जाएंगे तो खाना जंगी होगा और हर गांव में झगड़ा, मुल्क में झगड़ा और घरों में तनाव और तकरार शुरू हो जाएंगे, सुरखांदियां चलेगी। आज हालात कितने बद से बदतर हो गए। मुझे एक बात याद आई, इसको बता के मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म कर लूंगा। मेरे दोस्तों, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के जेल में जब अंग्रेजों ने भेज दिया, माल्टा की तन्हाइयों के अंदर शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम इतनी तंग जगहों पर, और इस हालत में हजरत शेखुल इस्लाम शागिर्द थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो लोटे का पानी लेकर 2 सालों बैठे रहते थे और ताकि बदन की गर्मी से लोटे के पानी के ठंडकपन कुछ दूर हो जाए, और हजरत को तहज्जुद में पेश करते थे, हजरत इससे वजू फरमा लीजिए। दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना आ गया तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुसैन तुम भी हाफिज नहीं, हम भी हाफिज नहीं, तरावी का क्या होगा?